ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے غزہ میں جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے. اگرچہ 40-42 روز کے لیے ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ابتدائی طور کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ چند ماہ سے مسلسل گولہ باری اور جس طرح سے انسانیت کا وہاں پہ قتل عام بھی ہوا اور ایک تباہی بربادی ہوئی، اس کے بہت دیر پہ اثرات ہوں گے، لیکن ایک ہیلنگ ٹچ اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فار ٹائم بینگ اگر یہ ہوا ہے، اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر مزید بہتری آنی چاہیے. اسی ایشو کے اوپر ہم بات چیت کریں گے کہ یہ اس کے نتیجے میں کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے، فلسطین کے لیے، بلکہ اس سے آگے ساؤتھ ایشیا تک جو ہے اور یورپ تک اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جلال الفراء جو غزہ کے ترجمان بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جلال آپ کا. ابتدائی طور کے اوپر تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 40 یا 42 دن کے لیے ایک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ ٹائملی سٹیپ ہے اور اس کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو میں یہاں سے شروع کروں گا. اسرائیل نے جو آج صبح انہوں نے جو حرکت کی ہے ایگریمنٹ کے مطابق، معاہدہ کے مطابق آج 8:30 بجے غزہ کے ٹائم کے حساب سے سیز فائر ہونی تھی، یعنی پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 11:30. اسرائیل نے کیا کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ جنگ جاری رکھی ہے، حملے جاری رکھی. اچھا جی. اور تقریباً پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 2:15 بجے انہوں نے اعلان کیا تھا جنگ بندی کا، اور غزہ کے ٹائم کے حساب سے 8:30 بجے سے لے کر اب تک کے انہوں نے 13 شہید کر دیا ہے اور تقریباً 20 یا 21 زخمی غزہ کے اندر. ٹھیک. اچھا، آپ نے جو سوال کیا، دیکھیے خالد صاحب، لیکن اس نے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو ایک اسپرٹ تھی جنگ بندی کی یا ایک جو امید کی جا رہی تھی، اس کو تو بڑا دھچکا مارا نا پھر. یہ تو دیکھیے اسرائیل پر سب سے پہلے میں تو یہی جملہ کہوں گا کہ اسرائیل پر تو ہمیں بھروسہ ہے ہی نہیں ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2021 میں بھی اسی طرح جنگ ہوئی تھی، اور میں اسی طرح پاکستان کی اور انڈین میڈیا میں حاضر ہوتا رہا. میں نے جو پیشگوئی کی وہ بدقسمتی سے درست ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے پھر دوبارہ جنگ ہوگا، کیونکہ ٹو بی فرینکلی دنیا کو سمجھنا، ایک چیز سمجھنا چاہیے، جنگ بند نہیں ہوئی ہے. یہ جو 42 دن کے لیے فی الحال پہلا جو مرحلہ ہے، یا پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے یا تیسرا مرحلہ ہے، یہ جنگ بند تو نہیں ہوئی ہے. جنگ جاری رہے گی. ہاں، وقفہ ہوگا، سیز فائر ہوگا جس طرح ہو رہا ہے، لیکن جب تک فلسطینی عوام کو اپنا حق نہیں حاصل ہوگا، جب تک ہمیں اپنا آزاد ریاست نہیں حاصل ہوگا، یہ جنگیں ہوتی رہے گی اور اس طرح کے سیز فائر کے معاہدے بھی ہوتے رہیں گے. دنیا کو، عالمی برادری کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. یہ ایک پہلا سٹیپ تصور کیا جاتا ہے نا کہ دو فریق اگر لڑ رہے ہیں اور ایک اگریسو ہے زیادہ اور اس کے پاس اگر طاقت ہے، کہیں نہ کہیں دنیا کی بڑی طاقتوں کی سپورٹ بھی، اور وہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ پہلے اس کو روکتے ہیں، پھر آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ان کے بھی رائٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اگر آپ قبضہ کر لیا تو آپ وڈرا کریں، پیچھے ہو جائیں. لوگ اگر کوئی پکڑے ہوئے معصوم شہری ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، جیسے ایکسچینج ہوتی ہے پرزنرز کی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی یہ جو کور ایشو ہے، جو جڑ ہے، روٹ کاز ہے، جو اس کو آپ حل نہیں کریں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی دوبارہ سے آپ پھر وہی لڑائی شروع ہو جائے گی. بالکل دوبارہ ہوں گے سر، کیونکہ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں نا. اول تو آپ نے اسرائیل نے میڈیا میں یہ بات، یہی فگرز بتایا جا رہا کہ جی 47,000 شہید ہے. 47,000 کس نے کہا ہے سر؟ 65,000 کے قریب شہادتیں ہیں. ابھی دن بدن، ابھی جب اس وقت ماحول غزہ کے اندر کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں. غزہ کا ماحول ہے، میں آپ تھوڑا سا آپ سے کے سوال سے ہٹ کے میں غزہ کا ماحول اگر آپ اس پر نظر رکھیں گے، ڈالیں گے، اس وقت عوام کا سمندر ہے. کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے، کوئی شمال کی طرف جا رہا، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی کسی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جا رہا، اپنا خیمہ اٹھا کر جہاں سیف زون کے علاقے تھے. حالانکہ سیف تو کوئی انچ تھا ہی نہیں، غزہ کے اندر تو کوئی سیف علاقہ تھا ہی نہیں، لیکن جس کو سیف زون کہا گیا ہے، بس اتنا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمہ یہاں سے اٹھا کے اپنے گھر کے ملبے کے اوپر رکھے گا، اور وہاں پر وہی زندگی جو ان کی چل رہی تھی وہاں پر وہی زندگی یہاں پر ہے. اور وہ کون سے خیمے جو پھٹ گئے، خراب بھی ہو گئے، جس کے اوپر گرمی اور سردی آ گئی ہے. تو لیکن ہاں، یہ ضرور میں کہوں کہ یہ جو سیز فائر ہے، کم سے کم 471، میں تو آج کا دن بھی شامل کر دوں گا جنگ میں، ہماری جو 13 شہادت ہوئی ہے آج، 471 دن کے بعد
मेरी आवाम के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर जो क़यामत सुग़रा और जो अजाब, जो कर्ब, चलो कम से कम इनको सुख का सांस लेने का तो मौका तो मिल गया। बाकी रहा सवाल, ऐसा का कोई भरोसा नहीं है किसी भी वक्त। अब देखिए सर, अब रिसेंटली उन्होंने बिल्कुल अभी आप देखें रिसेंटली लिबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ इन्होंने कितने मुआहदा के खिलाफ वर्जी की है और क्या क्या नहीं किया इसराइल ने। तो इसराइल का जो इस वक्त मीडिया खुद बता रहे हैं, इनके खुद जो एनालिसिस हैं क्या बताते हैं, इनके जो सियासतदान खुद क्या बताते हैं कि, और वजीर इनका जो इस नाजायज़ रियासत का जो वजीर आज़म नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, क्या हमारे पास अपना हमारा हक है, हम किसी भी वक्त हमला गज़ा के ऊपर कर सकते हैं। एक तो ये मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। दूसरी बात, बाकायदा स्मोट्रिच कौन है? ये वज़ीर ख़जाना है इसराइल का, जो सबसे ज़्यादा शर पसंद मिनिस्टर है और जिनको सबसे ज़्यादा यही मिनिस्टर जो सबसे ज़्यादा मुसलमान और अरब से नफ़रत है, इन्होंने बाकायदा, ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो 7 घंटे के मीटिंग हुई थी कैबिनेट के, इसराइल की कैबिनेट, उसने बाकायदा नेतन्याहू से क्या कहते हैं अंडरटेकिंग ली है, कमिटमेंट ली है कि 42 दिन के बाद दोबारा गज़ा पर हमला करेंगे। और दूसरी बात, बिन गफ़ीर, ये बिन गफ़ीर कौन है? नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर है, मुस्ताफ़े हो गए, क्योंकि इनका मुस्ताफ़े को उन्होंने सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया ना। ठीक है, क्यों? इसलिए कि वो चाह रहे थे कि जंग जारी रहे, गज़ा के अवाम को बिल्कुल हंसी से मिटाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा खालिद साहब, ये जंग नहीं थी, जंग 2 अफवाज के दरमियान होती है, 2 ममालिक के दरमियान होती है, कोई जंग नहीं थी, ये एक जुनसाइड थी, एक कत्ल आम था। लेकिन अगर मैं कहूँगा आज अगर हमारा जीत है, गज़ा के अवाम की जीत है, तो यकीनन 2 चीज़ में है। एक तो इसराइल को अपने अहदाफ में नाकाम कराने में हमारा जीत है, क्योंकि जो 4 अहदाफ है उनको नाकाम बना दिया हम लोगों ने, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सब्र और हमारा इस्तिकामत जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया, ये हमारा जीत है। बाकी हमें तो ना हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और ना इस मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद होने का कोई। जब आप ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर एतबार ही नहीं किया जा सकता, और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि वहाँ पे ये हो रहा है, तो फिर जो फेज़ सेकंड था कि रिकंस्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन, तो उस पर फिर उम्मीद हम रखें या बिल्कुल? सर मैं तो कहूँगा कि मुझे कोई गारंटी, मैं आई कैन कमिटमेंट, मुझे कोई 1% का भी भरोसा नहीं है, ना मुझे ना मेरी आवाम को। ये सिर्फ मेरा ज़ाती राय नहीं है। हम इसराइल को सिर्फ आज से नहीं है, 60-70 साल से गुजरे, 77 साल से हम जानते हैं इसराइल को। इसराइल पर किसी भी किस्म का ओस्लो अकॉर्ड में क्या किया उन्होंने, या साफा साहब के साथ है, उन्होंने भी खिलाफ जितनी भी मुआहदे, जितने भी मुज़ाकरात हमास के साथ या फ़लस्तीन अथॉरिटी के साथ है, कहाँ और कब इसराइल ने अपने कमिटमेंट्स पे या मुआहदों पे अमल दरामद किया? कभी भी नहीं किया। इसराइल की कोशिश है कि बस फ़लस्तीन यानी का जो नाम फ़लस्तीनी का जो बिल्कुल ख़त्म हो, और हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वो ये जो फेजेस के अंदर जंग बंदी वो अपने आप को रीअलाइन करने के लिए, पावर रीगेन करने के लिए, कि जब वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं तो अच्छा जी आप थोड़ा वक्फा कर लें और उसके बाद फिर शुरू हो जाए? मुझे आपको एक बात हो खालिद साहब, मुझे भी, मेरे और भी सीनियर्स भी हैं, हमें इस बात का शक है कि इसराइल अमेरिका दोनों अब बस में इन्होंने ये प्लानिंग कर ली कि फ़िलहाल जो मगवी है, जो कैदी है हमास के पास, इसराइली जो कैदी है, 30-33 का नहीं सर 97 है। अच्छा 97 नहीं, ये जो पहला मरहले में 33 रिलीज होंगे, बाकी जो टोटल है 97 है। मुझे जो शक है, और काफ़ी लोगों को भी शक यही है कि यार मेरे ख्याल में यही मुफाहमत हुई अमेरिका और इसराइल के मबैन कि 470 दिन से हम इनको बाजियाब कराना में नाकाम हुए, 85,000 टन बारूद हमने गिराया, दुनिया के इंटेलिजेंसेस को हमने यूज़ किया है कि उसको इनको बाजियाब कराने में हम नाकाम हुए, लिहाजा क्यों ना ऐसा करते हैं, हम सीज़ फायर की तरफ चले जाते हैं, इनको बाजियाब कराएं
اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ٹارگٹ ہے حماس کو ختم کرنا، وہاں کے جو جنگجو ہیں، صرف حماس نہیں ہے، یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے، وہاں پر جو مزاحمتی تنظیم ہے حماس ہے اور جہاد اسلامی بھی ہے، دونوں ہیں، اس کو بھی ختم کریں گے، اور جو ہمارے پلاننگز تھے یا جو اس کے اوپر اہداف کر ہیں، سکیں۔ ہم پورے کر اچھا، سکیں۔ ایک چیز جو بہت سے لوگوں کے اندر یہ امید ہے کہ اچھا ابھی ایک امریکہ کے اندر گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے اور وہ چائنا کے پریزیڈنٹ کو بھی فون کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ نہیں جی ہم مل کر امن قائم کرنا ہے، ہمیں جنگیں ختم کرنی ہے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اور ہر جگہ پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا اس سے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ اچھا کہ مڈل ایسٹ اور فلسطین کے معاملے کے اندر بھی وہ اسی نقطۂ نظر پہ آئیں گے کہ اچھا یہ امن قائم کریں، جنگ ختم کریں؟ سر، امریکہ کا اگر پالیسی میں آنے والے پالیسی میں کوئی امن کی بات ہے تو میرے خیال میں اس میں فلسطین شامل نہیں ہوگا۔ وہ کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ امریکہ کا جو حکومتیں ہیں، امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹس ہو، ان کی پالیسی ایک ہی ہے، ایک ہی تھی، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی اسرائیل کے متعلق۔ اسرائیل، ہم جو فلسطین کیا بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسرائیل کا ماں باپ ہے، ماں ہے جس نے پیدا کیا وہ برطانیہ، اور باپ ہے جس نے بالا ہے وہ اسرائیل ہے، سوری امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ہمارے ایک غلط فہمی ہوگی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ فلسطینیوں کے فیور میں ہوگا، اسرائیل کے خلاف۔ کیوں ہم بھول گئے کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے ابراہم ریکارڈ کے علاوہ بھی کیا کیا اسرائیل کے لیے؟ اسرائیل کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، القدس، بیت المقدس کو بطور اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کیا چلیں تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ناخلف اولاد کو کہیں بعد والدین کبھی کبھی نافرمان کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، چلو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہیں نہ کہیں فلسطین کی جو حیثیت ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق بھی کم از کم اس پہ عمل ہونا چاہیے، اسی سے جو ہے کہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ دنیا کا باقی امن جو ہے کہ وہ قائم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ جلال صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔